اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین. دین پر جو بنیادی باتیں ہیں نا ان کو کہا جاتا ہے تأصیل، یعنی فاؤنڈیشن بلڈنگ. جب انسان کی دین پر فاؤنڈیشنز اچھی ہوں گی تو پھر وہ دین پر ثابت قدمی بھی ہوگی اس کی، اور اسی طرح وہ دائیں بائیں ڈیویٹ نہیں کرے گا اتنی آسانی سے. جب آپ کوئی بلڈنگ بناتے ہیں تو اس کی فاؤنڈیشن سٹرونگ کرتے ہیں نا، تاکہ کوئی بھی مسائل آئے، ہوا تیز چلے یا سیلاب آئے تو کم از کم جو ہے وہ بلڈنگ پروٹیکٹڈ رہے. تو اسی طرح دین کا بھی معاملہ ہے. دین کے کچھ ارکان ہیں، ٹھیک ہے، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، 5 ارکان اسلام ہیں. تو دین کی بھی اس طرح کی بنیادی باتیں ہیں کہ اگر ان کو ہم بار بار ریوزٹ کر کے اس کو ہم چیک کرتے رہیں کہ فاؤنڈیشن ہل تو نہیں رہی، صحیح ہے یا نہیں ہے، تو پھر اس کو جو ہے مضبوط کیا جا سکتا ہے. اور جتنے آنے والے فتن ہیں، کیونکہ فتنے ایسے ہیں نا آج کے دور میں، جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تکون فتن کقطع اللیل المظلم، کہ فتنے آئیں گے ان قریب، رونما ہوں گے کہ جو اندھیری رات کی مانند ہوں گے. اندھیری رات کے ٹکڑوں کے مانند ہوں گے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پے در پہ آئیں گے، ایک کے بعد ایک آئیں گے، جیسے کہ اندھیری رات کے ٹکڑے ہوتے ہیں، اور اندھیرا ہوگا، اس میں دکھائی نہیں دے گا، کہ کنفیوژنز بہت ہوں گی. تو ان فتنوں کے زمانوں میں جو ہے نا وہ انسان کو چاہیے کہ اپنی فاؤنڈیشنز کو بار بار سٹرونگ کرتا رہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ بس ایک دفعہ فاؤنڈیشنز دیکھ لی میری فاؤنڈیشنز کیا ہیں اور بس چھوڑ دیا. نہیں، فاؤنڈیشن سٹرونگ ہوں گی تو تیز ہوا، فتنوں، سیلاب، طوفان کے سامنے انسان کھڑا ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے یعنی جو ان فاؤنڈیشنز کو سٹرونگ کرنے کا جو سب سے بنیادی اور پہلا طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ علم حاصل کرنا. ٹھیک ہے، علم حاصل کرنا. اب علم حاصل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں مثال کے طور پر پی ایچ ڈی کر لوں یا ڈاکٹریٹ کر لوں یا میں ایم فل کر لوں، اور مطلب 10 سال 12 سال جس کو جتنا میسر ہے نا وہ علم حاصل کرتا رہے. بس اس راہ کو چھوڑے نا، علم حاصل کرنے کی جو راہ ہے نا، جو طریقہ ہے، چھوڑے نا. کیونکہ آج واقعی ایسا ہے کہ جب سوشل میڈیا وغیرہ، جیسے کہ آپ بات کر رہے تھے، جب میڈیا میں دیکھتے ہیں نا تو ایک مس انفارمیشن ایج ہے، ہر طرف سے انفارمیشن فلو ہے، پتہ نہیں چل رہا کون صحیح ہے کون غلط ہے، کوئی کیا بات کر رہا ہے کوئی کیا بات کر رہا ہے، بہت سی کنفیوژنز ہیں. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بس صرف ہواؤں میں باتیں ہوتی ہیں، یہ انسان کے دل میں آ جاتی ہیں اور پھر انسان شکوک و شبہات کا مرتکب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، شکوک و شبہات آ جاتے ہیں. تو لہٰذا علم حاصل کرنے کی میتھڈالوجی پہ چلنا یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے بجائے اس کے کہ میں بہت ساری کتب پڑھ لوں. ایک ہے علم حاصل کرنے کا منہج، اس منہج پہ رہنا، اور ایک ہے کہ بس میں علم حاصل کروں. تو منہج از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر کچھ اسٹوڈنٹس کے لیے ایسا ہوگا کہ وہ مدرسہ نہیں جا سکتے، 8 سال نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا میں علم چھوڑ دوں؟ نہیں، علم کے بہت سارے طریقے ہیں، علم حاصل کرنے کے بہت سارے راستے ہیں. ٹھیک ہے، اور علم حاصل کرنے کے راستے، ایک راستہ مدارس ہیں جو بنیادی راستہ ہے. پھر اس کے علاوہ جو شام کے انسٹیٹیوٹس ہیں جیسے کہ بروج ہے. پھر اس کے علاوہ سیٹرڈے سنڈے کے کورسز ہوتے ہیں، ویکینڈ کورسز ہوتے ہیں، جمعے کی خطبات ہیں، مساجد کے دروس ہیں، یہاں کے دروس ہیں، سنڈے میٹ اپ کے درس ہیں. یہ سارے علم ہے. ٹھیک ہے، علم وہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پر جب آپ کتاب پڑھیں اور اس کی عبارت حل کریں، علم وہ بھی ہے. اور جو دروس میں آپ علماء سے سنتے ہیں یہ بھی علم ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ علم کی کیٹیگری میں ہی آتی ہیں. ہاں، جو قول اللہ و قول رسول نہیں ہے وہ علم نہیں ہے، جو قول اللہ و قول رسول ہے وہ وہی علم ہے. اس طریقے پر ہمیں کنیکٹڈ رہنا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا مثال کے طور پر کسی کے لیے بہت زیادہ سوٹیبل ہے کہ وہ ایک عالم دین بن جائے، تو کسی کے لیے سوٹیبل نہیں ہے کہ وہ عالم دین بنے. لیکن اگر وہ عالم دین نہیں بن سکتا تو وہ کیا کرے؟ چھوڑ دے؟ نہیں. جاہل ہے؟ نہیں. قرآن اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے صرف علماء کے لیے بھیجا ہے؟ مجھے بتائیں. حدیث جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنا کے گئے وہ صرف علماء کے لیے سنا کے گئے؟ نہیں. تو تمام صحابہ شرکت کیا کرتے تھے. قرآن اللہ تعالیٰ نے سب پر اتارا ہے. ہاں، ایک عالم کی انڈرسٹینڈنگ آف دا قرآن ڈفرینٹ ہوتی ہے اور ایک عام آدمی کی ڈفرینٹ ہوتی ہے، لیکن قرآن ہے تو سب کے لیے نا. ہمارا لیول یہ ہوتا ہے کہ جب ہم علم حاصل یا کوئی ایٹماسفیئر یا کوئی انوائرمنٹ ہمارے لیے سوٹیبل نہیں ہوتا کہ ہم علم حاصل کریں، تو ہم کیا کر دیتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں اور بالکل کلی طور پر جو ہے وہ اگنورنٹ رہتا ہے قرآن کے بارے میں. تو ایسا نہ ہے، بلکہ وقت اب تو بہت
علم کے بارے میں، یعنی علماء اب تو سوشل میڈیا پہ آنا شروع ہو گئے ہیں، یوٹیوب پہ ان کے لیکچرز بھی اویلیبل ہیں، کوئی نہیں آ سکتا تو کو بس کم اس طریقے سے کنیکٹڈ رہے. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد میں جو نبی علیہ السلام کو حکم دیا وہ کیا ہے؟ فَاعْلَمْ. تو امام بخاری نے یہ باب قائم کیا ہے کہ عمل سے پہلے کیا ہے؟ علم ہے. لہذا عمل تو کرنا ہے، یہ تو نجات ہے، یعنی یہ تو کامیابی ہے. اب عمل سے پہلے جو پری ریکویزٹ ہے وہ کیا ہے؟ علم ہے. علم ہوگا تو پھر آپ عمل کر سکیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو استغفار سے پہلے علم کا حکم دیا ہے. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ جان لو کہ بے شک اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. یعنی پہلے توحید کا علم حاصل کرو اور پھر آگے وَاسْتَغْفِرْ. اب استغفار کرنا کیا ہے؟ عمل ہے نا. اس عمل سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے توحید کا علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے اور علم سے علم نہیں ہے، جہالت ہے، تو پھر آپ عمل کرتے جائیں. اور شیطان نے آج ہماری عوام کو اسی طرح لگایا ہوا ہے. بہت سے لوگ آتے ہیں اور اسلام کی غیرت بھی رکھتے ہیں، اسلام کے بارے میں سنسیئر بھی ہیں، لیکن علم نہیں ہے. اب جب علم نہیں ہے نا تو وہ جو ہے وہ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. اور یہ جو علم کہاں سے ملتا ہے؟ علم کے سورس کیا ہے؟ بنیادی سورس کیا ہے؟ قرآن حدیث. تو وہ ٹیکسچول سورسز ہے نا. ہاں علماء ہے نا، علماء. اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ علم کا سورس واحد علماء ہیں، یعنی وہیں سے ملے گا. کیا دلیل کیا ہے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء. سارٹ آف یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ دلیل ہے، لیکن ایک جو بالکل کلیئر کٹ ایویڈنس ہے نا کہ اس کے علاوہ آپ کو علم ہی ملے گا نہیں. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے نا کہ یہ عنقریب علم اٹھ جائے گا. اور علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں اٹھائے گا کہ کتابیں اٹھا لے گا، قرآن اٹھا لے گا، لیکن کیا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ینتزع، یعنی اللہ تعالیٰ علم اٹھائے گا بقبض العلماء، علماء کو اٹھا کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ the real source of knowledge is the scholars. بس اب جب اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا تو کتابیں تو پھر بھی باقی رہیں گی، قرآن حدیث بھی باقی رہے گا. لیکن جب اللہ تعالیٰ علم کو اٹھائے گا، علماء کو اٹھا کر، تو پھر جہال قسم کے لوگ بچ جائیں گے اور لوگ ان کو اپنا لیڈر بنا لیں گے، لوگ ان کو اپنا پیشوا بنا لیں گے، اور پھر وہ فتوے دیں گے، ان سے سوالات کیے جائیں گے، وہ فتوے دیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. تو لہٰذا علماء سے یہ میتھڈالوجی آف جو علم میں کہہ رہا ہوں نا وہ یہی ہے، علماء سے جڑ جانا. علماء سے آپ کو سیاست اتنی نہیں ملے گی کہ فلاں نے یہ کیا اور فلاں نے وہ کیا، یہ سب علم نہیں ہے. علم کیا ہے؟ قال اللہ و قال رسول. تو علماء سے آپ کو جب بھی سننے کو ملتا ہے وہ یہی باتیں ملتی ہیں. لہٰذا علماء سے جڑ جانا مطلب علم سے جڑ جانا، علماء سے جڑ جانا مطلب علم سے جڑ جانا. تو علماء کے ساتھ رہیں، ان کے دروس اٹینڈ کریں، یہی اصل واحد ذریعہ ہے علم حاصل کرنے کا. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اور اسی طرح امام احمد رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ الناس الى تعلم العلم احوج منهم الى الطعام والشراب، کہ لوگ علم کے اتنے زیادہ ڈیپینڈنٹ اور محتاج ہیں کہ جتنا وہ کھانے اور پینے کے بھی محتاج نہیں ہے. یعنی کھانے اور پینے سے زیادہ جو حاجت ہے وہ انسان کو وہ علم کی ہے. آپ کو ایسا لگا کہ جب سے آپ نے، جنہوں نے علم حاصل کرنا شروع کیا ہے، جو اس راستے پر لگے ہیں، ایسا کبھی محسوس ہوا ہے کہ ایک دنیا کھل گئی، مجھے بصیرت مل گئی ہے، روشنی مل گئی ہے کہ مجھے واقعی لوگوں کے اندر جہالت نظر آتی ہے واضح، یعنی واقعی میسز میں جو ہے وہ اگنورنس پھیلی ہوئی ہے. اور پھر آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی بصیرت دی ہوئی ہے. تو علم بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کی قدر کریں. اس کی قدر کیسے کریں گے؟ عمل کر کے. ٹھیک ہے. تو اگر عمل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ وہ بھی علم لے لیتا ہے جو آپ کو دیتا ہے، اور اگر علم پر عمل کر لیا تو اللہ تعالیٰ وہ بھی علم دے دیتا ہے جو آپ نے حاصل نہیں کیا. تو امام احمد رحمہ اللہ کا جو ہے نا یہ بالکل مطلب آپ دیکھیں کہ ہم علم کے لیے اتنا ڈیپینڈنٹ ہے کیونکہ اللہ کی طرف سے علم آیا ہمیں، اللہ کی طرف سے علم ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. اور یہ بات جاننا ضروری ہے کہ علم حاصل کرنا دو طرح کا ہوتا ہے. ایک فرض ہے
جو ہر بندے پر فرض ہے، فرض عین جس کو کہتے ہیں، اور ایک فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ یعنی کچھ جماعت، کچھ لوگ حاصل کر لیں وہ علم تو وہ فرض سب پہ ساقط ہو جاتا ہے، سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے. تو جو فرض عین ہے وہ کون سا علم ہے پتہ ہے؟ ہاں، ڈیلی روٹین کا. ہاں مطلب جس کا آپ سے روز مرہ کی بنیاد پر آپ کا واسطہ پڑتا ہو، جس سے آپ کا کن کن چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے. سب بنیادی طور پر عقیدہ ہے، سب سے پہلے ایمان باللہ، عقیدہ توحید، ٹھیک ہے، کیونکہ یہی وہ فاؤنڈیشن ہے جس کی بنیاد پر آپ نے عمل کرنا ہے. تمام اعمال کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ توحید ہے. توحید کا تو علم سب پر فرض ہے، ٹھیک ہے. دوسری، اب روز مرہ کی بنیاد پر آپ کا واسطہ کن اعمال سے پڑتا ہے؟ نماز سے. نماز آپ کو پڑھنا آنی چاہیے. جو نماز میں پڑھ رہے ہیں اس کا معنی پتہ ہونا چاہیے. میں جو سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں اس کے بعد جو سورت پڑھوں گا، سبحان ربی العظیم پڑھوں گا، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھوں گا، رب اغفر لی پڑھوں گا، تحیات پڑھ لوں گا، درود پڑھوں گا، پھر اس کے بعد اذکار پڑھوں گا، آیت الکرسی پڑھوں گا. ان تمام چیزوں کے معنی آتے ہیں یا نہیں آتے؟ یا میں ایسے ہی بس کھڑا ہوں اور بولے جا رہا ہوں، پتہ ہے نہیں کچھ میں نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہماری نمازیں اس لیے اچھی نہیں ہو پا رہی کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ جو نماز، پھر اس کے بعد نماز سے پہلے جو ہے وہ طہارت ہے. پاکیزگی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ وہ بہت بڑے بڑے ہو جاتے ہیں، عمریں زیادہ ہو جاتی ہیں، ان کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ پاکیزگی کیسے حاصل ہوتی ہے، غسل کیسے کرنا ہے. غلط طریقے سے پوری زندگی غسل کرتے رہیں. تو بھائی یہ تو بنیادی باتیں ہیں، بنیادی باتیں. تو اس طرح کی جو قیل و قال اور جو سوشل میڈیا پہ بحثیں چل رہی ہے اس میں تو ماشاءاللہ بڑے ٹپ ٹاپ ہوں گے. سسٹم کیسے تبدیل کرنا ہے، نظام کیسے بدلنا ہے، اس میں تو A1 ہوں گے. ایتھیزم کا رد کرنا ہے، وہ تو ماشاءاللہ کتابیں رٹی ہوئی ہوں گی، فلسفہ آتا ہوگا. جی نجاست کو زائل کیسے کیا جاتا ہے؟ اگر آپ کے جسم پر کوئی نجس چیز لگ گئی کیسے زائل کریں گے؟ او جی کیسے زائل کریں؟ ہو جائے گی، وہ تو زائل ہو جائے گی، تو ہو جاتی ہے نجاست تو خود بخود ختم ہو جاتی ہے. تو اگر ایسا تو یہ ہے، یہ آپ کا علم ہے تو پھر گئے، آپ تو گئے واقعی میں. اگر یہ نہیں پتا کہ ایک نجس چیز آپ کے کپڑوں پہ لگ گئی کہ جس کی وجہ سے آپ کی نماز نہیں ہونی، ٹھیک ہے، اور اگر آپ جنبی ہو گئے، آپ کو غسل کیسے کرنا ہے، اس کے بغیر آپ کی کوئی آپ نے قرآن نہیں پڑھ سکتے، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. اگر یہ غسل کا طریقہ بھی نہیں آ پا رہا کہ جو آپ پر جو ہے وہ سن بلوغت میں فرض ہو چکا تھا، تو پھر تو کہیں نہ کہیں تو ایک تو ہے نا بندہ بالکل ہی غافل ہے، لیکن ایک بندہ ہے کہ ہاں چلو دین کی کچھ نہ کچھ تمیز ہے، دین کی غیرت ہے، اسلام کا غلبہ چاہتا ہے، جہاد کرنا چاہتا ہے، اور پریس کلب کے آگے نعرے لگا رہا ہے. طہارت کا نہیں پتا. یہ ہماری قوم ہے، یہ قوم ہے کہ جہاد میں جی جہاد کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. اتنا جہاد تو ہو نہیں پا رہا کہ کم از کم کسی عالم دین سے بیٹھ کے کتاب الطہارہ پڑھ لے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ویسے عموماً دوسرے بھی جگہ آرگنائزیشنز میں کورسز ہوں گے. ہمارے جو بروج میں جو شروع کا 1 سالہ تاسیس ہے نا، اسی طرح بدایہ ہے، تو اس میں یہ بنیادی چیزیں بتائی جاتی ہیں. طہارت اور کتاب الصلاح بنیادی چیز ہے نا. شروع کا 1 سالہ جو تاسیس ہے، 1 سال کا ڈپلوما کورس، اسی طرح بدایہ ہے. تو جو روز اٹینڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے بدایہ ہے. تو تاسیس ہفتے میں 3 دن ہے، اور اگر جو ویک ڈیز میں کلاسز اٹینڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے بدایہ سنڈے اونلی کورس ہے. یعنی اگر اتنا میں ٹائم نہیں نکال پا رہا کہ میں ان بنیادی چیزوں کو ہفتے میں 3 دن یا 2 دن یا 1 دن سیکھ لوں، 1 دن بھی ٹائم نہیں نکل پا رہا، تو کم از کم کہیں نہ کہیں تو پرابلم ہے نا میرے اندر. میری پریفرنسز میں کہیں نہ کہیں ایشوز ہیں کہ میں کس چیز کو ترجیح دے رہا ہوں، میرا اصل فوکس کیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کوئی بہت لمبا ٹائم نہیں ہے. اگر ہفتے میں 1 دن نکالے بندہ یہ باتیں سیکھنے کے لیے، تو یہ کوئی بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے. لہٰذا طہارت ہمارا روز مرہ کی بنیاد، یہ فرض عین ہے، یہ علم یہ فرض عین ہے. پتہ ہونا چاہیے وضو کیسے ہوتا ہے، غسل کیسے ہوتا ہے، طہارت اگر لگ جائے تو کیسے اس کو ہٹایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں فرض عین ہے. اب طہارت کے بنیادی مسائل ہو گئے. اسی طرح نماز میں نے کیسے پڑھنی ہے، کتنی رکعتیں ہیں، نماز کی اوقات کیا ہے، یہ ساری چیزیں. ہاں اگر مثال کے طور پر آپ مؤذن نہیں ہیں تو اذان کے احکامات آپ پر فرض نہیں ہیں. آپ امام نہیں ہیں تو امام کے کیا احکامات ہوتے ہیں، وہ کیا اگر اس سے غلطی ہو گئی یا بیچ میں وضو اڑ گیا تو اس کے کیا احکامات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں اگر آپ امام نہیں تو آپ پر یہ باتیں
جاننا فرض نہیں ہے، لیکن کم از کم میں نے نماز پڑھنی پیچھے، اگر میرا وضو ٹوٹ جائے میں امام کے پیچھے ہوں تو میں امام کے پیچھے کنٹینیو کروں گا یا نہیں کروں گا. یہ ساری باتیں بنیادی سی باتیں، یہ حاصل کرنا، یہ علم حاصل کرنا فرض ہے. پھر اس کے بعد روزے کیسے رکھنے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو زکوٰۃ کیسے دینی ہے. زکوٰۃ کی کیلکولیشن نہیں آتی لوگوں کو، سیریسلی بتا رہا ہوں. مال تو ہے لیکن زکوٰۃ کی کیلکولیشن نہیں آتی، بس زن کی بنیاد پر ایک لم سم کا اماؤنٹ دے دیا، ہاں اتنی بنتی ہوگی. اللہ اکبر. اگر 2.5 کی جگہ 2.4 دے دی پھر، اور 2.5 کیسے کیلکولیٹ ہوگی آپ کے مال پر. تو یہ تو ساری چیزیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے. ہاں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو جنازے کے مسائل پتہ ہوں، کیونکہ آپ نے جو ہے وہ نہ کفن دینا ہے. ہاں اگر کس نے دینا ہے تو اس کے لیے واجب ہے سیکھنا. جس نے نماز جنازہ پڑھانی ہے اس کے لیے اس کو پتہ ہونا چاہیے. لیکن جس نے نماز جنازہ پڑھنا بھی بہرحال فرض عین تو نہیں ہے، یہ فرض کفایہ ہی ہے. تو یہ بات ہے کہ جنازے کے مسائل، ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ طلاق کے مسائل سیکھیں. ہاں لیکن جو آپ سے ریلیٹڈ ہیں، کم از کم بنیادی طور پر طلاق کس سے واقع ہوتی ہے اگر آپ کی شادی ہو جائے. یعنی پہلے تو آپ کتاب و نکاح پڑھیں گے نا، پہلے تو آپ کو کتاب و نکاح ہے. تو یہ معاملات ہے. پھر اسی طرح جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں، کتاب البیوع ہے، بیوع کے بنیادی معاملات پڑھنا. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 1-2 سالہ جو ہم چیزیں پڑھ رہے ہیں نا، یہ کوئی آپ کو عالم بنا دیتی ہیں اور آپ عالم بن جاتے ہیں اور آپ فتویٰ دینے لگتے ہیں. نہیں بھائی، یہ تو بنیادی باتیں ہیں جو کہ ہر بندے سے ریلیٹڈ ہے. آپ مجھے بتائیں، آپ سیکنڈ ایئر میں، فرسٹ ایئر میں جو آپ پڑھ رہے ہیں، مطلب عمدۃ الاحکام وغیرہ میں بنیادی باتیں نا، یہ ایسی باتیں ہیں کہ اس میں سے زیادہ تر وہ باتیں ہیں جو آپ سے روزمرہ سے متعلق ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تو آپ پر جو ہے نا، یہ تو آپ کو حاصل کرنا ہے، یہ والا علم حاصل کرنا ہے کہ جو روزمرہ کی بنیاد پر طہارت ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ ساری باتیں، اور کاروبار لین دین ہے. پھر ایک علم ہے فرض کفایہ. ہاں اب آپ فرض عین پر آپ نے تاسیس مکمل کر لیا، ٹھیک ہے، اس کا اگلے سال بھی شاید مکمل کر لیا. اب اس کے بعد جو علوم آتے ہیں نا، اس کے بعد وہ فرض کفایہ میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ فرض کفایہ میں آ جاتے ہیں. صحیح ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس میں جو ہے نا، وہ ضروری نہیں ہے وہ علم آپ حاصل کریں جو آپ سے پرٹین یا آپ سے کنسرن کرتا ہو، بلکہ آپ نے سارا علم حاصل کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اب آپ کا اصل مقصد دین کی حفاظت ہے. یعنی فرض عین سے جب آپ فرض کفایہ پر منتقل ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انڈیویجول آبلیگیشن یا انڈیویجول رسپانسبلٹیز سے آپ امت کی رسپانسبلٹی پر آ جائیں گے. یعنی آپ جو فرض عین تھا جو آپ سے ریلیٹ کرتی تھی، اب آپ نے تھوڑا سا ویژن بڑا کر لیا. اب آپ آ گئے حفاظت دین پر. پہلے آپ عمل پہ تھے کہ جو میں نے عمل کرنا کم از کم میں اس کا علم حاصل کر لوں. پھر اس کے بعد آپ کی ویژننگ بڑھ گئی، اور پھر جب آپ نے علم کی فضائل سنے اور کہا کہ نہیں، علم کی پیاس تو یعنی، اور یہ ہے کہ جب بندہ 2-3 سال یہ اس طرح سے علم سے جڑ جاتا ہے نا، تو اس کی پیاس بڑھ جاتی ہے اور کہتا ہے اب تو بس نہیں کرنی، اب تو میں، یعنی لذت یہی ہے، مزہ اسی میں ہے، اصل پلیجر، اصل انجوائبل چیز ہی ہے. تو اب وہ فرض عین سے فرض کفایہ پر منتقل ہو جاتا ہے، اور پھر اب رسپانسبلٹی اس کے اوپر بڑی آ جاتی ہے، اور وہ ہے دین کی حفاظت کا ذمہ اور دین کی تبلیغ کا ذمہ، کہ اب وہ آگے دین کو منتقل بھی کرے گا، اور آگے جیسے جیسے علم بڑھتا جائے گا تو پھر علم کو لوگوں تک پہنچائے گا بھی. ٹھیک ہے. تو علم حاصل کرنا، یہ 2 باتیں ہو گئیں. ایک علم کا مصدر کیا ہے، اور ایک علم کا منہج کیا ہے، اور علم کتنی قسم کا ہے. یہ 2-3 باتیں ہو گئی. ایک اور بات علم کے مصدر کے تعلق سے، علم کا مصدر صرف علماء ہیں، صرف اور صرف علماء ہیں. جو کتابوں سے علم حاصل کرتا ہے وہ علم کو ضائع کر دیتا ہے. اہل علم کا اس پر بڑا کلام ہے. ٹھیک ہے. من اخذ العلم فی بطون الکتب، اس طرح کا کلام ہے، ضیعہ یا ضیعہ، کہ جو شخص کتابوں سے علم حاصل کرتا ہے تو وہ علم کو ضائع کر بیٹھتا ہے. اور اسی طرح قرآن میں نا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو تم کس سے پوچھو، کتاب کھول کے دیکھ لو، کس سے پوچھو، کس سے؟ اہل ذکر. اہل ذکر کون ہے؟ اہل علم ہے. ہاں ہاں ایسے ہی ہے کہ علم، وہی بتا رہا ہوں کہ علم کا مصدر یا سورس جو ہے وہ علماء ہے. اس کی یہ آیت بھی دلیل ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کا کہا ہے، لیکن کہاں سے؟ اہل ذکر سے، اہل الذکر. ٹھیک ہے. تو ان کنتم لا تعلمون، اگر تم علم نہیں رکھتے.
تو علم نہیں ہے تو پھر اہل ذکر کے پاس ہمیں جانا ہوگا. آج کے دور میں بہت بڑا پروپیگنڈا کہہ لیں سوچ سمجھ کے یا جہالت کی بنیاد پر یہ کیا جا رہا ہے کہ عوام الناس کو اصل جو علم کا سورس ہے نا اس سے بالکل دور بھی کیا جا رہا ہے, اور ساتھ ساتھ اس علم کے سورس کی جو برانڈنگ بھی خراب کی جا رہی ہے کہ یہ جی سسٹم کے خلاف نہیں بولتے, یہ علماء حیض و نفاس ہیں, یہ علماء طہارت ہیں, ان کو کچھ پتہ نہیں ہے, سسٹم پالیٹکس سیاست یہ سب ان کو آتی نہیں ہے, جہاد کے فتوے دیتے نہیں ہیں, یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے. یہ سب جذباتی باتیں ایک سوچ سمجھے یا جہالت کی بنیاد پر یہ باتیں کی جاتی ہیں تاکہ عوام الناس کیا ہو جائے, علماء سے دور ہو جائے. اب جب عوام الناس علماء سے دور ہوگی تو پھر کیا ہوگا, جہال کو لوگ بنا لیں گے اور پھر وہ جہال کو لوگ اپنا بڑا بنا لیں گے, لوگ وہ فتوے دیں گے اور انہی سے پوچھا جائے گا, وہ فتوے دیں گے, خود بھی گمراہ ہوں گے, دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ سنوات خداعات, دھوکے والے سال, ڈسیپٹیو ایئرز, کہ جس میں سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا, جھوٹے کو سچا, امانت دار کو خیانت دار, خیانت دار کو امانت دار. وَيَتَكَلَّمُ فِي هَرْوَيْبِثَا, اور اس زمانے میں جب بے وقوف لوگ بات کریں گے دین کے بارے میں. صحابہ نے پوچھا وَمَا الرُّوَيْبِثَا یا رسول اللہ, رویبثا کون ہے, یہ کیا مخلوق ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الرجل الطافح يتكلم في امر العامہ, بے وقوف آدمی جس کے پاس علم نہیں ہے, جو امت مسلمہ کے بڑے بڑے مسائل میں بات کرے گا. فی امر العامہ یعنی امر العامہ جو امت مسلمہ کے مسائل ہیں, عام طور پر جنرل ماسز کے مسائل ہیں, اس پر یہ بات کرے گا. اسلامک سیاست پر, خلافت پر, اسلامک پولیٹکس پر, اسلامی نظام پر, جہاد پر, اس سے بڑے بڑے مسائل میں یہ لوگ بات کریں گے. علم ان کا ٹکے کا نہیں ہوگا, بے وقوف لوگ ہوں گے. ٹھیک ہے, تو بات یہی ہے کہ ایسے لوگ جو ہے نا یہ آج ہمارے سوسائٹی میں بھرپور ہیں, بھرمار ہے اس کی. تو ہمیں اصل بات یہ ہے کہ علماء سے جڑ جانا چاہیے. اگر آپ کو کچھ لگتا ہے کہ ہاں علماء اس پر بات کیوں نہیں کرتے, تو علماء سے آپ پوچھیں نا کہ آپ کیوں نہیں بات کر رہے, یا آپ کیوں نہیں, ہو سکتا ہے آپ کی غلط فہمی ہو, یا تو وہ بات کر رہے ہوں لیکن آپ کے سامنے نہ کریں کیونکہ آپ سے پرٹین ہی نہیں کرتی یہ چیزیں. ایک عام آدمی سے یہ بات پرٹین کرتی ہی نہیں ہے, یہ باتیں کرتی ہیں پرٹین. میں نے ایک دیکھا تھا, ایک پینل ڈسکشن چل رہی تھی, اس میں سارے مفکرین بیٹھے ہوئے تھے کہ امت میں اتحاد کیسا ہوگا. ٹھیک ہے, سارے مفکرین جن کے پاس علم نہیں تھا, علم کی کمی تھی, جہال قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے پینل ڈسکشن میں. بات بڑی باتیں ہو رہی ہیں, فلسطین میں جہاد کیسے ہوگا, اور کس نے دیکھا یہ, تو پینل ڈسکشن چل رہا ہے جی جہاد کیسے ہوگا فلسطین میں, اور جی اتحاد کیسے ہوگا, اور یہ ساری چیزیں کیسے ہوں گی. ٹھیک ہے, تو یہ بات یاد رکھیے گا. اور پھر مطلب کوئی ان میں سے ایک پینلسٹ تھا اور اس نے بڑی اچھی بات کہی. اب وہ اس کا مطلب وہ سب سے ہٹ کے تھا وہ بندہ پینل اس میں سب سے ہٹ کے تھا. اس سے کہا کہ یار یہ جو ہم سامنے آڈینس کے سامنے بیٹھے نا, ان کو کخ تمہاری یہ جہاد اور یہ ساری باتیں جو ہے نا تم جو کر رہے ہو اسلامی نظام کی, اس سے ریلیٹ ہی نہیں کرتی. ان کو وہ بتاؤ کہ یہ جو بندہ آیا ہے جو ہماری بات سننے دین کے بارے میں کچھ نہ کچھ, یہ اور کنفیوز ہو کے جائے گا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. وہ بھائی بنیادی بندہ نماز نہیں پڑھ رہا, فجر کے لیے نہیں آ رہا, اس کی طہارت ٹھیک نہیں ہے, اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے, اس کو اللہ کے بارے میں پتہ نہیں ہے, تم اس کو بتا رہو جہاد کرو, اسلامی نظام قائم کرو. کیا ہاں مطلب کوئی تم پریکٹیکل بات نہیں کر رہے, فضول کی یہاں وہاں کی بونگیاں مار رہے ہو. مطلب یہ تو میرے اپنے الفاظ ہیں, یہ میرے اپنے الفاظ ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ اس بندے نے بات جو ہے نا فطرت والی بات کر دی. اور ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو تمہارے سامنے یہ جو عوام الناس بیٹھی ہے نا, تو یہ وہ آڈینس ہی نہیں ہے کہ جس کے سامنے تم پولیٹکس اور جہاد کیسے کرنا ہے اور یہ ساری باتیں کرو, ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. تو بات یہی ہے کہ بس اللہ رحم فرمائے ہمارے حالوں پر. ہم نے عمل کچھ نہیں کرنا ہے, عمل سے بالکل زیرو ہے ہم, اور باتیں بڑی بڑی کر لینی ہے. یعنی آئرنی از اس پینل ڈسکشن میں جس کا ٹاپک کیا تھا, امت میں اتحاد کیسے ہوگا, وہ آپس میں اتحاد نہیں کر سکے. آئرنی
سیریسلی مطلب آئی واز لائک کیا فضول, مطلب آپ بیٹھے ہو اتحاد کیسے کر رہے ہیں, اور اسی پہ اتحاد نہیں کہ اتحاد کیسے ہوگا. اللہ کنفیوز ہو گئے, کر دیا, پاگل ہو گئے وہ, یہ کیا ہو رہا ہے یار, یہ تو ہم تو آئے تھے کہ امت اکٹھا ہوگی, یہ آپس میں لڑ پڑے, یہ آپس میں لڑ پڑے. اور یہ بات یاد رکھو. اچھا بہت سے لوگ جو ہے نا اس پہ تھوڑا سا وہ ہو جاتے ہیں. ایک پینلسٹ سے بات کی تھی اور بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ ہاں یہ بہت اچھی بات کی ہوگی. ایک پینلسٹ میں اس نے بات کی تھی کہ اتحاد صرف توحید کی بنیاد پر ہوگا, اتحاد صرف توحید کی بنیاد پر ہوگا, لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ بندہ کون ہے اور اس کے نزدیک توحید کیا ہے. لہٰذا کبھی بھی اصطلاحات سے یعنی اچھی اچھی اصطلاحات سے جو ہے نا دھوکے میں نہ آنا. یہ وہ اخوانی قسم کے لوگ ہیں کہ ان کے نزدیک توحید حاکمیت ہے, جو مولانا مودودی والی توحید ہے. ٹھیک ہے, وہ توحید نہیں ہے جو توحید الوہیت جس کے لیے انبیاء کو بھیجا گیا. توحید الوہیت کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی, کسی اور کی پوجا پاٹ نہیں کی جائے گی. یہی وہ توحید ہے جو کلمے میں ہے, یہی وہ توحید ہے جس کے لیے انبیاء کو بھیجا گیا. ٹھیک ہے, اب یہ جو ایک گروہ ہے نا کہ حاکمیت صرف اللہ کی, اور توحید کو گویا کہ بنائی یہ دینا کہ حاکمیت صرف اللہ کی, اتھارٹی صرف اللہ کی. تو بہرحال اس میں تفصیل ہے. مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے جو اخوان المسلمون یا جماعت اسلامی کے اس طرح کے تم نعرے دیکھو نا کہ توحید کی بنیاد پر اکٹھا ہونا, تو یہ کبھی بھی دھوکے میں نہیں آنا کہ وہ توحید کی بات کر رہے ہیں جو انبیاء کی توحید ہے. ٹھیک ہے, چونکہ آپ میں سے کچھ لوگوں نے یہ ڈسکشن دیکھی ہے, اس لیے میں اس پہ یہ وضاحت کر رہا ہوں کہ اس چیز پر دھوکے میں نہیں آنا کہ اگر اس نے کہہ دیا کہ بات تو صحیح ہے, ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ توحید پر ہی اتحاد ہوگا, اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا, لیکن تمہاری توحید اور انبیاء کی توحید میں فرق ہے. فلاسفہ بھی کہتے تھے توحید پر اکٹھے ہو جاؤ, فلاسفہ کی توحید اور ہوتی تھی, متکلمین کی توحید اور ہوتی ہے. تو توحید کون کہے گا کہ ہم مسلمان ہیں لیکن توحید کو نہیں مانتے ہیں؟ بات اصل میں ہی کہ تمہاری توحید سے مراد کیا ہے. چلیں بہرحال یہ ایک واقعہ جو ہے وہ اس سے وہ آ گیا. تو مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کی بنیادیں کھوکھلی ہوں گی نا تو آپ 2-3 گھنٹے پینل ڈسکشنز کرتے رہیں اتحاد پر, لیکن آپ کا اتحاد نہیں ہوگا کہ اتحاد کیسے کرنا ہے. اور مزید اگر ٹائم تھوڑا سا اور دے دیا جاتا نا تو یہ لڑ پڑتے آپس میں, لڑائی ہو جاتی. تو بات یہی ہے کہ یہ اتحاد نہیں ہوتا. سب کے نظریات الگ ہیں, سب کے نزدیک نظریات ہی الگ ہیں. کسی کا اللہ کچھ اور ہے, کسی کے نزدیک اللہ کی صفات نہیں ہے, کسی کے نزدیک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی تعویل ہے. تو بات یہ ہے کہ اس پہ اکٹھا نہیں ہوا جا سکتا. ہاں ہاں نہیں, جب ویسے بات یہ ہے کہ جب بہت زیادہ جہالت ہو نا ارد گرد, امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ میں ایک صاحب علم سے ڈیبیٹ کر لیتا تھا اور اس پہ اللہ مجھے جو ہے وہ کامیاب کر دیتا تھا, لیکن میں کسی جاہل سے کرتا تھا نا تو مجھے میں اسے نہیں پہنچ پاتا تھا کسی جاہل سے. کیوں پتہ ہے؟ کیونکہ جاہل سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے آپ کو اس کے لیول پر اترنا پڑے گا, اس جہالت والی, اس کے مطابق بات کرنی پڑے گی. اور اس میں سے ایک پینلسٹ جو تھا نا وہ انتہائی پلے درجے کا جاہل تھا کہ جس سے آپ بات ہی نہیں کر سکتے تھے. وہ آپ بات کرنے کے لائق ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کا نام ساحل ادیم ہے, اگر کچھ وہ ہو رہا ہے تو وہ بات یہ ہے کہ نہیں, مطلب وہ اس کا نام اس لیے لینا پڑا کہ کم از کم وہ بندے کو آگے بات ہی نہیں کرنے دیتا, اور اتنا آڈینس کی تالیاں ہوتی ہیں اس کی باتوں پہ. مطلب مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہماری قوم کا, یعنی آپ لوگ سب آگاہ ہو جائیں, خبردار ہو جائیں کہ کام کرنے کا بہت ہے. ساحل ادیم کی جہالت اتنی سرپرائزنگ نہیں ہے جتنی عوام الناس کی جہالت سرپرائزنگ ہے. یعنی لوگ ساحل ادیم کی فضول بونگیوں پر تالیاں بجا رہے ہیں اور سپورٹ کر رہے ہیں. یعنی یہ تو بڑا آسان ہے, اس کی ایک ٹیکٹک ہے, ایموشنل ٹیکٹک, اور وہ کیا ہے کہ جی عورتوں کو تو وہ آرام سے جو ہے وہ اپنا بنا لیتا ہے, عورتوں کو بڑا ایموشنل ٹراما دے کے وہ اپنا بنا لیتا ہے. کیسے جی عورتیں وہاں ریپ ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, عورتیں تو ویسے ہی سینسیٹیو اور ایموشنل ہوتی ہیں, ہاں یہ تو ہو رہا ہے, اوکے یہی ہمارا بھائی ہے, یہ ہمارے اکیلا بھائی ہے, یہ ہمارے لیے لڑے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ٹیکٹک ہے کہ پہلے ایموشنل ڈراما کریٹ کیا جائے اور وہ عوام جو ہے وہ سب سے پہلے لی جائے کہ جو ایموشنلی بہت زیادہ سینسیٹیو ہے.
پھر ایموشنل ڈراما کریٹ کر کے اس کو کیچ کر کے اس سے تالیاں بجوائی جائیں اور ماسز آپ کے ساتھ ہوگی اور لوگوں کو یہ لگے گا کہ یار اس کی تو بڑی ہائپ ہے. ہاں ہاں یہی بات ہے. ہاں تو بات اصل میں یہی ہے کہ اس میں جو سوالات وغیرہ بھی ہوئے تھے نا, تو ہم نہیں ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم جہالت کے لیول پر اتر کے جو ہے نا وہ بات کریں. امام میں نے ابھی تو بتایا نا, امام شافعی کا قول ہے کہ کبھی جاہل سے میں مناظرہ نہیں جیت سکا, کیونکہ جاہل ایک تو آپ کو بات نہیں کرنے دے گا, اور دوسرا یہ ہے کہ جاہل ایموشنل ڈراما سین کریٹ کرے گا, ٹھیک ہے, اور جاہل سے بات کرنے کے لیے آپ کو جہالت برتنی ہوگی. مطلب آپ مجھے بتائیں, جیسے کہ ہے نا کسی کا قول میں نے پڑھا تھا کہ دنیا, جیسے کہ حدیث میں آتا دنیا مردار مانند ہے, ٹھیک ہے, جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پہ صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے, تو وہاں پہ ایک بکری مری ہوئی تھی, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کی مثال دی کہ مطلب یہ ہے کہ دنیا مردار کی مثال ہے, دنیا کی مثال مردار کی ہے. اگر آپ کو یہ چاہیے تو کتوں سے چپٹنا آنا چاہیے, آپ کو کتوں سے لڑنا آنا چاہیے, کیونکہ کتے مردار پر چپٹتے ہیں. اگر دنیا چاہیے تو ایسے لوگوں سے نپٹو پھر. اور واقعی ایسا ہے کہ جس کو واقعی دنیا کی ہرس ہے وہ نکلے مارکیٹ میں, ایسے بیٹھے ہیں, پھر آپ کو نمٹنا آنا چاہیے ہر ایک سے. تو بات یہ ہے کہ جو حال سے نمٹنے کے لیے پھر کتا بننا پڑتا ہے, کتا بن نہیں سکتے, ٹھیک ہے جی. تو بتایا نا, جب کتے آپ پر بھونک رہے ہوں تو اس کا علاج کیا ہوتا ہے, نکل جائیں آپ, نکل جائیں. آپ سامنے بھونکنے بیٹھ جائیں گے تو آپ کا ہی اسٹیٹس نیچے ہوگا, وہ تو کتا ہی رہے گا. میں اسے مثال کے طور پر پیش کر رہا ہوں, اب یہ الفاظ لوگوں پر نہ فٹ کریں, میں مثال دے رہا ہوں کہ ایسے جہلا سے بات نہیں کی جاتی, ایسے جہلا سے بات نہیں کی جاتی. یہ خواہ مخواہ علم کی وقار کے خلاف ہے اور علم کی توہین ہو جاتی ہے اس سے, ٹھیک ہے. کوئی باشعور آدمی بیٹھا نا, اس پینلسٹ میں کچھ تھے باشعور تھے, لیکن بہرحال سب اتحاد کے معاملے میں سب زیرو ہی تھے. چلے جی, تو علم حاصل, بات یہ کر رہے تھے کہ علم حاصل کرنا, ٹھیک ہے, اور اس میں جو بنیادی طور پر علم حاصل کرنا جو ہے نا وہ عقیدے کا علم حاصل کرنا ہے, عقیدے کا, جو بات یہ ہو رہی تھی. اچھا اب ہاں میں ایک حدیث سنا رہا تھا, اور وہ حدیث یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فتنے آئیں گے, فتنے رونما ہوں گے, فیقول المؤمن فیہا, اور مومن کہے گا کہ ہذہ مہلکتی, یا اللہ یہ تو میں گیا, یہ تو مجھے برباد کر دے گا. پھر یعنی ایسے فتنے آئیں گے, یرقق بعضها بعضا, یعنی بعض کو چھوٹا کر دیں گے, یعنی ہر آنے والا فتنہ پچھلے والے کو کمتر بنا دے گا, ہر آنے والا فتنہ بڑا ہوگا. اور جب بھی فتنہ آئے گا تو مومن کہے گا کہ یہ تو میری ہلاکت ہے. پھر وہ فتنہ ختم ہوگا, پھر دوسرا آئے گا, مومن کہے گا ہادی, اب تو میں گیا. یعنی صرف مومن کو دیکھا ہی دے گا کہ یہ بڑا خطرناک فتنہ. اور واقعی یہ وہ دور ہے کہ اتنے فتنے ہیں شکوک و شبہات کے تعلق سے بھی اور شہوت پرستی کے تعلق سے بھی, کہ اس میں اگر اللہ تعالیٰ سے ڈوبتے ہوئے شخص کی طرح دعا کی جائے نا تو ہی انسان بچ سکتا ہے. دعا کرتے نہیں کرتے اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جس طرح سے آپ ڈوب رہے ہیں. جب آپ ڈوب رہے ہو, کوئی بچانے والا نہ ہو, اللہ تعالیٰ سے کیسے دعا کریں گے کہ اللہ بچا لے. اسی طرح یہ فتنوں کی موجیں ہیں, فتنوں کی لہریں ہیں, اس میں اگر سمندر میں انسان ڈوبتا ہے نا تو انسان کا موت آتی ہے زیادہ سے زیادہ. فتنوں میں انسان ڈوبتا ہے تو اس کی روحانی موت ہو جاتی ہے, اللہ سے دور ہو جاتا ہے, وہ اللہ کے بارے میں بدگمان ہو جاتا ہے, ملحد بن جاتا ہے, زندیق اور منافق بن جاتا ہے. تو یہ سلف کا کلام میں آپ کو بتا رہا ہوں, کسی نے کہا تھا کہ ایسا ٹائم آئے گا کہ فتنوں سے نہیں بچ سکتا انسان مگر وہ شخص کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈوبتے ہوئے شخص کی مانند دعا کرے. جیسی کیفیت اور جیسی طرف اور جیسی حرص ڈوبتے ہوئے شخص کی ہوتی ہے نا, وہ بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے جس لگاؤ کے ساتھ, اس طرح روزمرہ کی بنیاد پر آپ کی دعا ہونی چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو فتنوں سے, کہ اللہ تعالیٰ آپ کو فتنوں سے بچا سکے. تو بہرحال وہ حدیث سنا رہا تھا, حدیث میں ہے کہ فتنہ آئے گا, ختم ہوگا, پھر واپس آئے گا. مومن کہے گا, مومن, کیونکہ جاہل کو نہیں پتا ہوگا یہ فتنہ ہے, مومن کہے گا کہ یہ تو بڑا فتنہ ہے, یہ تو میں گیا اس بارے میں, تو ہادی. تو پھر اللہ کے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, سولوشن دے دیا. ایسے جب فتنے رونما ہوتے رہے نا تو کیا کرنا,
انوالو ہو جانا، سسٹم کی تبدیلی کی باتیں کرنا، سیاست میں آ جانا، یہ کرنا نہیں. تو ایسے فتنے جب رونما ہو تو فلتأتی منیتہ، کہ اس کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو. یعنی عقیدے کا علم پختہ ہو. ایمان کیسے پختہ ہوگا؟ عقیدے کے علم. مطلب یہ ہے کہ اس کی موت اس حال میں آئے کہ بس ایمان باللہ، اپنا عقیدہ ٹھیک ہو، اس کا یوم آخرت کے بارے میں اس کی فکر ہو. اس چیز پر موت آ گئی، ختم، یہ پاس ہو گیا اس فتنے میں. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ نہیں جی ہمیں بھی کرنا چاہیے، تحریکیں چلانی چاہیے، پروٹیسٹ کرنے چاہیے کچھ. نبی علیہ السلام کی ان فتنوں کے بارے میں احادیث اتنی ہے، اور جملہ احادیث سے یہی ہمیں ملتا ہے کہ القائم فیہا خیر من الماشی والقائد فیہا خیر من القائم. یہی ملتا ہے کہ بیٹھا ہوا شخص کھڑے ہوئے سے بہتر ہے، کھڑا ہوا شخص چلنے والے سے بہتر ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ جتنی ان چیزوں میں انوالومنٹ کم ہوگی اتنا ہی آپ بچے رہیں گے، دور رہیں گے. انوالومنٹ اپنی کم رکھیں ان چیزوں میں، ٹھیک ہے؟ ہاں بس ایمان باللہ، ایمان بالیوم الآخر، علم پڑھیں، پڑھائیں، آگے منتقل کریں، علماء کے ساتھ جڑے رہیں. اور جہاں جو وقت آ جائے جہاد کا، جہاں پہ علماء آپ کو دیکھیں کہ وہ صفحہ اول میں ہیں، علماء کے فتاوے موجود ہیں، علماء اہل سنت کے، تو پھر آپ بھی اس میں چل پڑیں. باقی اپنے آپ کو دور رکھیں. سفیان ثوری کا غالباً قول ہے رحمہ اللہ کہ مہدی اگر تمہارے دروازے پر بھی آ جائے نا، ان کے ساتھ جانا نہیں جب تک کہ دیکھو کہ تمہارے بڑے علماء اس کے ساتھ نہیں مل جاتے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو علم حاصل کرتے رہے سب 2 نمبر ہیں؟ سب 2 نمبر ہیں. علماء کی بالجملہ ایز اے ہول، علماء کی جماعت پر تان، یہ نبوت پر تان ہے. پتہ ہے آپ کو بات؟ اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ سارے علماء فارغ ہیں، جیسا کہ ساحل الدین صاحب کہتے ہیں کہ سارے علماء فارغ ہیں، کوئی ٹھیک نہیں ہے، سب 2 نمبر ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، اور بھی جس طرح کے تحریکی اور اخوانی قسم کے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں سارے علماء فارغ ہیں، یہ سب علم چھپا رہے ہیں، تو العلماء ورثۃ الانبیاء. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے کے سارے ورثہ فارغ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور یہ نبوت پر تان ہے. ٹھیک ہے؟ ہاں کچھ علماء سو ہوتے ہیں، اس میں مانتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ سارے علماء ایسے ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا. بڑے بڑے تو جب جہاد کا وقت آئے گا تو بڑے بڑے علماء اگر خود شریک نہ ہو سکتے ہوں تو ان کے فتاوی وافق مقدار میں موجود ہوں گے، جیسے کہ افغان کے جہاد میں تھا. افغان کا جب روس سے جہاد تھا نا شروع کے ٹائم میں، تو کثیر تعداد سعودی عرب سے علماء کے فتاوے موجود ہیں، اور کثیر تعداد طلباء اور علماء کی جو ہے وہ سعودی سے افغان جہاد میں شرکت کی تھی. ابھی کس کے فتاوی موجود ہیں؟ کیا ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ کیا سارے علماء 2 نمبر ہو گئے؟ کیا سارے علماء پیسوں کے پجاری ہو گئے؟ کیا نہیں، کہیں تو مسئلہ ہے نا، کہیں شرائط پوری نہیں ہو رہی، کچھ تو پرابلم ہے، کوئی تفصیل ہے. ٹھیک ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ایموشن ٹراما نہ کھیلیں، ایموشن گیم نہ کھیلیں، اس میں مزید تفصیل ہوتی ہے، بڑا علم ہوتا ہے اس میں، بڑی چیزیں ہوتی ہیں جس کو دیکھ کے فیصلے کرنے پڑتے ہیں. تو بہرحال بات یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے کہ جب اس طرح کی فتنہ ہے نا تو بس تمہاری موت اس بات پر آئے کہ تمہارا اللہ پر ایمان پختہ ہو اور یوم آخرت کی فکر ہو. ٹھیک ہے؟ یہ بہت ضروری ہے. اور علم حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے بنیادی طور پر میں ذکر کر دوں، شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی جو کہ شیخ محمد بن صالح العثیمین کے ٹیچر ہیں، انہوں نے ایک مختصر سا طریقہ بتا دیا کہ علم کیسے حاصل کیا جائے گا. ایک مطلب علم کا اگر طریقہ کار صحیح نہ ہو نا تو جو 2 سال میں علم حاصل کرنے والا ہوتا ہے وہ انسان 8 سال میں کرتا ہے. صحیح ہے؟ لانگ روٹ لے لیتا ہے. تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے نا چھوٹے چھوٹے متون کو یاد کیا جائے، ان کو پڑھا جائے. چھوٹے چھوٹے متون کون سے ہیں؟ کتاب التوحید ہے، اصول ثلاثہ ہے، قواعد اربعہ، یہ عقیدے کے بارے میں چھوٹے چھوٹے متون ہو گئے. پھر اس کے بعد عقیدہ واسطیہ ہے، پھر اس کے بعد لمعۃ الاعتقاد ہے، پھر اس کے بعد عقیدہ طحاویہ ہے. اس طرح کے متون ہیں، اس طرح سے سٹیپ بائی سٹیپ انسان پڑھتا ہے. یہ عقائد میں ہوگا. اسی طرح حدیث میں سب سے بنیادی متن جو ہے وہ اربعین نووی ہے، اس کو پڑھیں کسی استاد سے. پھر عمدۃ الاحکام ہے جس میں احکامات کی حدیث ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بلوغ المرام ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ
مشکات المصابیح ہے، پھر اس کے بعد سنن نسائی، ترمذی، یہ ساری کتب سنن آتی ہیں. تو ابتدائی مرحلہ کیا ہے کہ شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی فرماتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے جو متون ہیں نا ان کو یاد کر لیا جائے اور ان کا علم حاصل کر لیا جائے، ان کو پراپر طریقے سے ضبط کر لیا جائے. پھر آپ بڑی بڑی جتنی بھی کتابیں پڑھتے ہیں وہ گویا کہ ان متون کی شرح ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھے، بڑی گہری بات کہی ہے انہوں نے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو متون ہے نا یہ گویا کے نچوڑ ہیں تمام علوم کا. یعنی عقائد کے باب میں یہ جو چھوٹے چھوٹے متون ہیں، متون سے مراد سمجھتے نا کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے جو کتابچے ہیں جو بڑے بڑے علماء نے لکھے ہیں. تو ہر سبجیکٹ میں یہ متون ایک علم کے نچوڑ کی حیثیت ہے، اور یہ نچوڑ یا اصول یا قواعد یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے. یہ ہوتی فاؤنڈیشنز. تو یہ گویا کہ فاؤنڈیشن کے طور پر آپ کو سرو کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو حدیث میں میں نے یہ جو 2-3 متون گنا دیے، عقیدے میں گنا دیے. ٹھیک ہے، اصول فقہ میں الاصول من علم الاصول ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ قرآن میں جو ہے وہ قرآن میں تو بنیادی جو قرآن کا ترجمہ ہے اور قرآن کی تفسیر ہے جو کہ اہل علماء سے پڑھے جائیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اس کو ضبط کر لیں، اور پھر جب آپ بڑی بڑی کتب کا مطالعہ کریں گے تو گویا کہ آپ کو لگے گا کہ یہ وہ اصول کی شرح ہے، یہ وہ اصول کی ایکسپلینیشن ہے. تو یہ طریقہ علم حاصل کرنے کا ہے. یہ طریقہ نہیں ہے کہ پہلے بہت بڑے 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 والیومز جو ہیں وہ اٹھا کے وہ پڑھنا شروع کر دیں اور فاؤنڈیشنز ویک ہیں. یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ بلکہ اس پینلسٹ نے مثال بھی دی تھی کہ یہ جو بچے آئے نا آپ اس کو سرجری پہلے سکھا رہے ہیں. یعنی یہ فرسٹ ایئر میڈیسن کی فرسٹ ایئر میں، اور اس کو آپ بتا رہے ہیں سرجری کیسے ہوتی ہے. بھائی پہلے ہیومن باڈی تو بتائیں اس کو کیا ہے. تو بات یہی ہوتی ہے کہ جب بڑی بڑی کتابیں اور بڑے بڑے موضوعات میں انسان پڑھ جاتا ہے نا کہ اس پر رد ہو رہا ہے، جی اس کا یہ ہو رہا ہے، اس پر رد ہو رہا ہے، اس نے اس فلاں عالم نے یہ غلطی کر دی، اس نے یہ غلطی کر دی. یہ بڑے بڑے موضوعات ہیں، یہ علماء پر چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، تو مذہب کیا ہوتا ہے، یہ سب بڑے بڑے موضوعات ہیں، اس کو علماء پر چھوڑ دیں. جو عام باتیں ہیں نا اس کو بس یاد رکھیں. جو منہج کی عام بحثیں ہیں، جو قرآن اور حدیث اور عقائد کی جو عام ٹاپکس ہیں ان کو پہلے یاد کر لیں. فاؤنڈیشن اسٹرانگ ہو جائیں گی، پھر اس کے بعد آپ تفصیل میں جائیں. واضح؟ بڑی بڑی کتاب کچھ تو ایسے ہیں جناب، کچھ تو فاؤنڈیشن اتنی ویک ہیں جی، ان کو در و تعارض العقل والنقل بڑی بڑی امام ابن تیمیہ کی کتابیں پڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، موطا امام مالک پڑھا رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا تفسیر کشاف پڑھا رہے ہیں، مطلب بڑی بڑی کتابیں. تو بات یہ ہے کہ ان کی تو فاؤنڈیشن ہی اسٹرانگ نہیں ہے. آپ پتہ نہیں اتنی بڑی بڑی کتابیں کیا پڑھا رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا. پڑھانے والے بھی کیسے ہیں، پڑھایا جا رہا ہے وہ بھی کیسے ہیں، اللہ المستعان. بس یہ علم کے ساتھ خیانت ہے اور لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہے. علم نبی علیہ السلام کے طریقے پر سیکھیں. نبی علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا، صحابہ کا طریقہ کیا تھا کہ صحابہ فرماتے ہیں ہم 10 آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے، اس کو یاد کرتے اور اس پر عمل کرتے. تو ہم نے علم اور عمل دونوں ساتھ لیا ہے. تو دوسرا اصول یہی ہے، پہلا جو علم تھا اس کی بات ہو گئی، دوسرا اصول کیا ہے، عمل. جب انسان علم حاصل کرتا ہے نا تو وہ عمل میں بزی ہو جاتا ہے. پھر اس کو وہ قیل قول اور فلاں اور فلاں اور فلاں اور فلاں. ابھی بھی پتہ نہیں بہت سوشل میڈیا پہ کوئی بہت بڑی کنٹروورسی چل رہی ہے مفتی طارق مسعود کے حوالے سے. میرے علم میں نہیں ہے، بہرحال وہ کیا ہے بعد میں آپ سے پوچھ لوں گا کہ کیا ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہے؟ نہیں ہونا چاہیے پتہ نہیں ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ کیونکہ ابھی فی الحال جو ہے نا یہ چیزیں ڈسٹریکشنز ہیں. تمہیں یہ نہیں پتا لیکن تمہیں یہ تو کم از کم پتا ہے کہ ہاں منہج کی کہاں بحث چل رہی ہے، اور کہاں یہ کس فلاں پر رد ہو رہا ہے، فلاں سلفی عالم پر رد ہو رہا ہے، کہاں یہ ہو رہا ہے، کہاں کس کو منہج سے خارج کیا جا رہا ہے. یہ تو تمہیں ہے. ہم تمہاری مستی والی مسکراہٹ سے یہ باتیں پہچان لیتے ہیں. ہمیں یہ باتیں کبھی کبھار یہ جو بھی ہم نے پینل ڈسکشن اس طرح کی باتیں کی، یہ ردود عام لوگوں کے بارے سامنے اس لیے کرنے پڑتے ہیں کیونکہ یہ منجن عام لوگوں کے سامنے بک گیا ہے، اور ہمیں مجبور ہیں ہم کہ آپ مثال کے طور پر آپ دیکھیں نا کہ اسماء صفات کے بارے میں جو صحابہ نے اس طرح کی باتیں کی تھیں اتنی تفصیل سے اور فلاسفہ، اور کیوں اس وقت یہ گمراہی نہیں تھی. جیسے جیسے متکلمین فلاسفرز آ کے انہوں نے اسماء صفات میں پتہ نہیں لوگوں کو غلط باتیں بتلائیں، تو پھر اہل سنہ مجبور ہوئے کہ یہ باتیں عوام الناس کے سامنے کریں. ورنہ خاموں کا عام سی فطرت ہے، جب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ سمیع علیم ہے،
عام فطرت ہے کہ بندہ اتنی گہرائیوں میں جاتا بھی نہیں ہے کہ ہاں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، اور اتنی کمپلیکسٹیز میں جاتا ہی نہیں ہے، بس عام اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری طرح تو نہیں سنتا. یہ عام فطرت والی بات ہے نا. تو بات یہ ہے کہ یہ جب باتیں ہوتی ہیں میڈیا پر تو ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ کم از کم لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہ کریں، ورنہ یہ علم کا طریقہ نہیں ہے. بیسک سے سٹارٹ کرنی چاہیے. عوام الناس کی حالت یہ ہے کہ وہ بیسک سے بھی بالکل نیچے ہے. اس کو تو پہلے یہ بتانا ہے کہ تم غلط ہو، اور جو تم جن کو سن رہے ہو وہ بھی غلط ہے، پہلے ہی بتانا ہے. پہلے گراؤنڈ صاف کرنا پڑتا ہے، پھر اس کو بیسک سکھانی پڑتی ہیں. ایک عجیب سا جو ہے نا وہ ماحول اور ایک عجیب سا انوائرمنٹ کریٹ ہو گیا. تو بہرحال ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم یعنی صحابہ میں یہ بتایا کرتے تھے رحمہ اللہ، یعنی تابعی فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ میں یہ بتایا کرتے تھے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 10 آیات سیکھتے تھے اور پھر اگلا علم ہی حاصل نہیں کرتے تھے جب تک کہ ہم اس پر عمل نہ کر لیں. تو بات یہ بتا رہا تھا کہ جب انسان علم حاصل کرے گا، علم حاصل کرنے میں مصروف رہے گا تو پھر عمل میں مصروف ہو جائے گا. جب علم اور عمل میں مصروف ہوگا تو اس کو بہت زیادہ ٹائم نہیں ملے گا کہ وہ فلاں اور فلاں نے یہ کہا، فلاں یہ کہا جی، سوشل میڈیا پہ اس کے نام سے فلاں مولوی صاحب نے اس کے رد میں ویڈیو نکال دی، فلاں نے اس کے رد میں ویڈیو نکال دی، فلاں نے اس کے رد میں ویڈیو نکال دی. یہ سب اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا. ہاں ٹھیک ہے، کچھ ردود ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، کہ جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے گمراہی کی. جیسے کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ لوگ آپ یعنی اصل بات یہی ہے، صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، اصل بات یہ ہے، اور میں آپ سے شر کے بارے میں پوچھتا تھا. تو بات یہی ہے کہ میجورٹی آف دا ٹائم یو شوڈ بی سیکنگ واٹ یو ہیو ٹو ڈو، کہ واٹ از دا خیر. ہاں گمراہ کن لوگوں کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے، لیکن دیکھیں آپ حذیفہ بن یمان منہج بیان کر رہے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے شر کے بارے میں پوچھتا تھا اس ڈر سے کہ میں اس میں واقع نہ ہو جاؤں. تو مطلب the major focus is on the خیر، میں نے کیا کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، اور احکامات کیا، عقیدہ کیا، یہ ساری چیزیں. ہاں deviancies is important as well، شر بھی امپورٹنٹ ہے، لیکن اتنا امپورٹنٹ نہیں کہ آپ کا 100% فوکس شر کو سیکھنے، شر کی معرفت میں لگ جائے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ جو قیل و قول اور ردود اور پورا اس کا A to Z اگر اس کا منہج علم اس چیز پر بن چکا ہے تو اس کو آگاہ رہنا چاہیے، اس کو آگاہ ہونا چاہیے. اللہ کی معرفت ہے نہیں، عقیدہ ہے نہیں، طہارت کے مسائل نہیں ہے، بس فلاں نے فلاں پر رد کیا، تم ایتھیزم پر، میں ایتھیزم پر رد کر رہا ہوں، وہ فلاں لبرلزم پر رد کر رہا ہے، فلاں یہ فلاں وہ، بس بیک اینڈ فورتھ، اور دین جو ہے وہ آرگیومنٹس کا نام بن گیا. ٹھیک ہے، تو اگر عمل پر انسان لگ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب بزی ہو جائے گا. تو علم اور عمل یہ صحابہ نے ایک ساتھ سیکھا ہے، عمل کرنا سیکھے. دیکھیں کہ میں نے آج کیا سیکھا ہے، اس میں میں نے عمل کیسے کرنا ہے. فضائل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے تھے لا یزال العالم جاہلا بما علم حتی یعمل به، کہ ایک عالم جاہل ہی رہتا ہے جب تک کہ اس پر عمل نہیں کرتا. فاذا عمل به کان عالما، بس جب وہ اپنے علم پر عمل کرتا ہے تو پھر وہ عالم بنتا ہے. اور ایک علم اللہ تعالیٰ نے لذت رکھی ہے. سہل التستری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جو علم ہے، علم میں ایک لذت ہے، اور اس علم پر اگر عمل کیا جائے گا، یعنی اس علم کو حاصل کرنے میں ایک دنیاوی لذت ہے، مزہ آتا ہے، اور اگر اس پر عمل کیا جائے گا تو پھر یہ آخرت کے لیے ہو جائے گا. اگر عمل نہیں کیا جائے گا تو بس یہ تمہاری دنیا کی لذت ہی رہے گی، اور دنیا کے لیے بس تمہیں فائدہ دے گا، آخرت میں تمہارے لیے وبال بن جائے گا. اور اگر اس پر عمل کیا جائے گا تو فکان للآخرہ، تو پھر یہ علم آخرت کے لیے ہو جائے گا. تو لہٰذا جو شخص علم پر عمل کرتا ہے اس کی دنیا بھی جنت بن جاتی ہے اور آخرت بھی جنت بن جاتی ہے. لہٰذا عمل کرنا سیکھیں. ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. دو باتیں، دو اصول یہاں پہ ذکر ہوئے، علم اور عمل، علم اور عمل. باقی انشاءاللہ دیگر اصول جس پر آپ کی فاؤنڈیشنز انشاءاللہ اسٹرانگ ہوں گی وہ آنے والے ہفتوں میں ہم اس کو ذکر کریں گے. فہمت نہیں؟ جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے نا وہ یہ ہے کہ تعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن، کہ ہم نے ایمان یعنی عقائد، ایمان، دیکھیں یہ بات جو ہے نا اصطلاحات میں ایز دا ٹائم گوز، یعنی جیسے جیسے ٹائم آگے آتا ہے اصطلاحات میں فرق آ سکتا ہے، اور لیکن بات وہی ہوتی ہے، معنی وہی ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، جیسے کہ جہاں پہ قرآن حدیث میں ایمان اور ایمان کو سیکھنے کی بات آتی ہے وہ عقیدہ ہی ہے. اسی لیے جو سلف صالحین نے کتابیں لکھی ہیں
اس میں کتاب الایمان بھی ہے. کتاب الایمان میں محدثین کیا ذکر کرتے ہیں؟ عقائد ذکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کتاب الایمان کے نام سے عقیدے کی کتب سلف صالحین میں مشہور ہیں. اسی طرح تھوڑا سا آگے آئے, یعنی صحابہ کے دور میں ایمان ایکولس ٹو عقیدہ. تھوڑا سا آگے آئے, السنہ کے نام سے جو ہے کتابیں لکھی گئی, تو السنہ ایکولس ٹو عقیدہ یا منہج. جیسے کہ آج کے دور میں منہج کہتے ہیں نا, تو یہ سننا بھی جو ہے وہ سلف کے دور میں, یعنی یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ کیا منہج بار بار بات کرتے ہیں, تو ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک اصطلاح قرآن میں بھی ہے. ٹھیک ہے, قرآن میں بھی منہاج کے لفظ ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے, اگر سلف نے منہج اتنا نہیں کیا تو سننا بہت کیا ہے اور اس پر کتابیں لکھی. اور سننا از ایکولس ٹو المنہج, السنہ ایکولس ٹو ایمان ایکولس ٹو منہج ایکولس ٹو عقیدہ. واضح بات. اب اس بارے میں انشاءاللہ کنفیوز نہیں ہونا آپ لوگ. ہاں, ایکویشن پھر سے بتا دوں شروع سے, سلف کے دور, صحابہ کے دور سے, یعنی اس طرح سے چلتے ہیں. ایمان ایکولس ٹو السنہ ایکولس ٹو عقیدہ ایکولس ٹو منہج. انٹرچینجبلی یہ اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں. تو جندب والی جو حدیث ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن سے پہلے ایمان سیکھا, پھر ہم نے قرآن سیکھا. اب سوال یہ ہو سکتا تھا نا کہ قرآن میں ایمان ہی تو ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ جی آپ قرآن پڑھ لیں آپ کو سب مل جائے گا. یہ طریقہ نہیں ہے, یہ صحابہ کا طریقہ نہیں تھا. پہلے آپ عقیدہ سیکھیں. لوگ کہتے ہیں کہ کیا آپ کتاب التوحید اور اصول ثلاثہ پہ لوگوں کو لگا کے رکھا ہوا ہے. کس چیز پہ لگا کے رکھا ہوا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اصول ثلاثہ اور کتاب التوحید میں جو قرآن اور حدیث سے عقائد کی باتیں وہ سیکھ. ٹھیک ہے, تو اصل بات یہ ہے کہ قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے دل اچھا ہونا چاہیے. ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید, کہ قرآن میں نصیحت ہے کن لوگوں کے لیے جن کے پاس دل ہے. تو دل کیسے اچھا ہوگا؟ جب عقائد صحیح ہوں گے. تو اس لیے ایمان کا علم پہلے اور پھر قرآن کا علم, تاکہ وہ دل سوٹیبل ہو جائے اس قرآن کے علم کو حاصل کرنے کے لیے. ورنہ قرآن تو گمراہ لوگ پڑھ لیتے ہیں اور اپنے طور پر دلائل لے لیتے ہیں اور اپنی مرضی کی موقف طے کر لیتے ہیں. تو جندب والی حدیث جو ہے وہ عقیدے کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے, یہ عمل کے بارے میں جو میں نے حدیث سنائی. تو صحابہ کا علم جو تھا نا وہ عمل کے ساتھ ہوا کرتا تھا. یعنی صحابہ کی جو علم کرنے کی حاصل کرنے کی میتھڈالوجی تھی وہ یہ تھی, پہلے عقیدہ پھر قرآن اور حدیث, اور قرآن حدیث کے ساتھ ہی عمل, پھر عمل نہیں, ساتھ ہی عمل نہیں. یاد کر سکتے ہیں کر لیں, یاد کر سکتے ہیں تو کر لیں. 400 کے قریب ہے, کچھ بہت ساری بھی نہیں ہے. پہلی بات, امام بخاری فرمایا کرتے تھے مجھے 1 لاکھ صحیح حدیث یاد ہے, 2 لاکھ ضعیف حدیث یاد ہے. اب دیکھیں ضعیف حدیث کیوں یاد تھی؟ تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ ضعیف ہے, یہ نہیں لینی. تو بات یہ ہے کہ اگر عمدۃ الاحکام جو ہے نا, ٹھیک ہے, اگر وہ یاد نہیں ہے تو کم از کم اس کی احادیث کا فہم بہت اسٹرانگ ہو. ٹھیک ہے, کہ بس یہ آپ نے حدیث پڑھی, یہ آپ کو فہم بیٹھا ہوا ہو. اور علم وہی ہے کہ جو سینے میں بیٹھ جاتا ہے. سینے میں جو بیٹھ جاتا ہے نا علم, وہ فائدہ زیادہ دیتا ہے بنسبت آپ بہت ساری کتابیں پڑھتے رہیں پھر ایک وقت ہے پتہ نہیں کہاں گئی کیا پڑھا. جو چھوٹی چھوٹی متون جو یاد کرتے ہیں نا انسان, وہ بیٹھ جاتے ہیں انسان کے دل میں. اور آخر تک آج بھی آپ مثال کے طور پر دیکھیں, سعودی میں جائیں اور عرب ممالک یعنی سعودی عربی میں جائیں تو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت کی برکات سے آج بھی جو بوڑھے اور ایجڈ حضرات ہیں نا, ان کو اصول ثلاثہ وغیرہ یاد ہوتی ہیں. یعنی انہوں نے, اب وہ کوئی عالم تھے, اب ٹیکسی چلا رہے ہیں یا کوئی بڑی عمر کی کوئی چلا رہے ہیں, تو اگر ان کو متن یاد نہیں ہوگا تو ان کو بحث بہت زبردست طریقے سے یاد ہوتی ہے. کیوں؟ اب دیکھیں امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس علم کو کتنا آسان کر کے عوام الناس میں پھیلا دیا. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ علم یہ صرف خاص لوگوں کے لیے, علماء کے لیے, بلکہ یہی ہے کہ علم کو عام کرو. جب علم عام ہوگا تو پھر اس سے بہت خیر و برکت معاشرے میں آئے گی. تو آج بھی ان کو یاد ہوتی ہیں کتاب التوحید کی بحثیں, اور یہاں کا وہاں کا ایک عام آدمی بھی جو ہے نا, وہاں کا ایک عام آدمی یہاں کے جو غیر اہل حدیث مدارس ہے نا,
اس سے پڑھا ہوا اس کا عقیدہ زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے. اور بات یہ ہمارا جو او لیولس کا کریکولم تھا نا اس میں بھی ہم نے مطلب کریکولم اگر دیکھا جائے تو اچھا تھا, سیرت اور اس میں کچھ صورتوں کی جو ٹرانسلیشن اور ایکسپلینیشن تھی, لیکن اس کے باوجود توحید کی بات نہیں تھی, پتہ ہی نہیں ہے کہ توحید کیا ہے. یعنی آپ دیکھیں نا ایک مسلم معاشرے میں انسان پوری زندگی گزارتے تھے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انبیاء جس توحید کے لیے جس توحید کو دے کے بھیجے گئے تھے وہ توحید کون سی ہے. چلیں یہیں پہ اس کو روکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت.